سر دا میتھڈالوجی یو یوز ایپ کے اندر وہ ہے PQRST: پلے، کوشچن، ریفلیکٹ، اسٹوری اور ٹرانسفر. تو وائی ناٹ جسٹ اے لیکچر؟ آپ اس میتھڈالوجی کو کیوں یوز کرتے ہیں ایپ کے اندر؟ اچھا، آئی تھنک نہیں، ایپ میں تو ہم بہت کم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تھوڑے سے ایکسپیریمنٹ جسٹ ٹو سیٹ دا کانٹیکسٹ. ایپ بنیادی طور پہ ایک اسٹوری ہے. ایپ از جسٹ اے اسٹوری. اس اسٹوری کے دوران ہم چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ کانٹیکسٹ سمجھ آئے. جو PQRST ہے نا، وہ اصل میں مینٹرز لیب ہے کہ میں نے یہ چیز بچے کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنی ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ دیر آر 3 forces, there are 3 particles and they interact in 4 different ways and that's all, full stop. 3 پارٹیکل اور 3 فورسز کے علاوہ سائنس میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک. اور وہ پارٹیکلز آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں ان 4 different ways، اس کو ہم بانڈنگ کہتے ہیں. وہ آگے کمبینیشن کیسے بناتے ہیں، دیر آر 4 different ways جن کو ہم کیمیکل ریئیکشنز کہتے ہیں. اب آگے میں نے ان کی 4 کچن سے اور اپنی ڈیلی لائف سے مثالیں دینی ہیں. 8ویں تک تو ہر شے ڈیلی لائف ہی ہے. اب بچے کو وہ میں نے چیزیں کس ترتیب سے بتانی ہیں، اس میں سادہ سادہ رول ہے کہ اٹ شوڈ بی سمپل ٹو کمپلیکس، کہ میں ظاہر ایک بڑی مشکل چیز اسے پہلے سے ہی دے دوں اور جو اسے انسٹیڈ آف چیلنج زون میں لے جانے کے انگزائٹی زون میں لے جائے تو وہ نہیں ہوتا. میں نے اس کے ایگزسٹنگ نالج، میں پہلے دن آ کے تو بچہ فرض کرو آپ کا 6ٹی کا آ گیا، بچوں سی لائٹ از این الیکٹرو میگنیٹک ویو. اسے کیا پتہ الیکٹرو میگنیٹک ویو کیا ہوتی ہے؟ اسے ہو سکتا ہے پتہ ویو ہی نہ پتہ ہو. تو آئی ہیو ٹو ٹیک 4-5 steps بیک اینڈ دین اسٹارٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ ان دا پروسیس کہ اچھا بچے کو یہ تو پتہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ کیونکہ. تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے لیکن پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتی، کیونکہ وہ جو کویسچن آ گیا ہے وہ 4 اسٹیپ بیک لے لینا اور نہ لینے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. 90% of the kids resign just because of the process کہ teacher just moves forward. He doesn't go backwards and come back. مثال کے طور پہ اس نے آج پڑھانا ہے نا انٹرسیکشن اور یونین سیٹ، 7ویں کے بچے کی آ جائے گی کہیں نہ کہیں، وہ شروع ہی کر دے گا اچھا جی آج ہم نے سیٹوں کا انٹرسیکشن پڑھنا ہے. ہاؤ ڈو یو نو کہ بچے کو سیٹ کا پتہ ہے؟ مطلب آپ لکھ دیں کسی سیٹ میں 1,1,2 تو آپ کہتے ہیں نا یہ سیٹ نہیں ہے، کیونکہ سیٹ میں تو 2 آئیڈینٹیکل ایلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتے. آپ کے خیال میں 10 میں سے کتنے بچوں کو پتہ ہے کہ یہ سیٹ نہیں ہے 1, 1, 2؟ ہارڈلی اینی، بیکاز میتھ کا فورگیٹنگ کرو ایسے ہے. میتھ یو فورگیٹ 90% in 2 hours unless there was something very interesting. اور آپ کا تو 3 ہفتے کا گیپ ہے. اگلی کلاس میں آپ آئے ہیں، وہ جو سیٹ کا چیپٹر تھا وہ آپ نے 6 مہینے پہلے پڑھا تھا اور آپ نے بجائے سیٹ کو ریوائز کرنے کے، بچوں ایک چیزوں کو کلیکشن ہوتا ہے نا اس کو سیٹ کہتے ہیں. لائک واٹ کو کین یو گیو این ایگزامپل؟ اب یہ 10 منٹ لگنے تھے بٹ دا چائلڈ واز آن بورڈ اور وہ آپ نے آمادگی بھی پیدا کر لی اینڈ گو فارورڈ. تو یہ PQRST از آل اباؤٹ دس کہ یو ہیو ٹو پلے ود دا چائلڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بچے کے موڈ کے مطابق اور اس سچویشن کے مطابق ان کے سوالوں کے مطابق آپ کو امپرووائز کرنا پڑتا ہے. آپ ایک اسٹیٹک جو لے کے آئے ہیں نا کہ میں نے تو آج بھائی یہ فریکشن کی جمع کروا کے ہی چھوڑنی ہے، میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا. میں سوچ کے کوئی اور آتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ٹاپک جو ہے نا آئی ول ٹرائی ٹو برنگ دا چلڈرن ٹو دیٹ. ایکچولی اٹ نیور اینڈز اپ ود دیٹ. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے ایک سوال ایسے کرتے ہیں لیکن یہ سرکل کیسے بنتا ہے. تو بات لے کے آئے تھے آئی مین لائن ڈرا کرنی ہے اور اس کو کرنا یا اینگل. تو بچے نے سوال کیونکہ ان کی انٹرسٹ ہے یار لیکن یہ سرکل بنا کیسے، اینڈ یو ہیو ٹو شفٹ دا ٹاپک اوور آل کیونکہ بچے سارے ہی سرکل جاننا چاہتے ہیں. وائی ناٹ کم ٹو دا سرکل انسٹیڈ آف جو آپ نے سوچا ہوا کہ میں نے آج اینگل یا ٹرائی اینگل بتانا. ہمارے پیرنٹس امپرووائز کرنا ہی نہیں جانتے کیونکہ ان کا دے نو ریئلی ویری لٹل. انہیں ہمارا سسٹم ایسا ہے